حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے۔ رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو، جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ مفتی صاحب عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ تو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں؟ عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل الجھتے ہیں۔ اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں زندگیاں۔ ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ وقتی فائدہ ہوتا ہے، وقتی طور پر اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے، پھر فائدہ بھی انہی کو۔ آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ ذہن سے نکال دے کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو۔ اور عامل چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے تبلیغ والا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ شعبدے بازیاں دکھا دیتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، میں ریونڈ میں مقیم ہوں، عامل ہوں۔ میں نے کہا نکل لے یہاں سے پتلی گلی سے، ریونڈ میں مقیم ہے، عامل ہے۔ جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے نا، لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعارف۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عملیات کرتا ہوں، جن چڑیل بھوت بھگاتا ہوں۔ مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے آپ، نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں۔ اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے۔ یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے صاحب پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں، ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چور ہوں۔ ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا ہے چور ہوں، یار کچھ اور بول دیتا تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بےزتی ہے۔ تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں، تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں، عملیات کا کام کرتا ہوں، تو پھر وہ اپنی بےزتی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں، میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے۔ مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے عامل ہوں میں، تو میں نے کہا یہ تو ڈرامے بازی ہے۔ کہہ رہے ڈرامے بازی؟ حضرت واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں، تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جنات۔ انگریزوں پہ آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے۔ پتہ ہے ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے۔ جن پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں نا، کہ جن اتارتے ہیں، روحانی عملیات کرتے ہیں، تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں۔ اور جو گورا لیب میں ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بزنس میں لگے، ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے۔ ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں۔ کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ فوراً نفسیاتی ڈاکٹر، کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو، بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا، نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا ہوا ہے، بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ جن کی بیگم کو بتاؤ، آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا، جن اپنی بیگم سے ڈرے گا۔ میری ماں والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یار نماز کسی قیمت پہ قضا کرنا جائز نہیں ہے، کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے۔ اللہ نے طریقہ آسان رکھ دیا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، صرف گردن کے اشارے سے۔ تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی، چھٹی ہے ہی نہیں اس میں، سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے، یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو، صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں۔ باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے، افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز۔ تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے، نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں، اور کیا ہے، اس کو فدیہ نہیں ہے، جب جان کر نماز چھوڑ رہی تو قضا کرنی پڑے گی۔ ہاؤ ٹو گو ان جنہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل۔ بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا 1.5 گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا، پورے 2 گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں۔ نظریہ بھی ٹھیک کر لو، عمل بھی ٹھیک کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 2 چیزیں چاہیے، قرآن نے کہا ہے ومن اراد الآخرہ
وسعى لها سعيها وهو مؤمن. 4 شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں 2 ہی ہیں, لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو 4 شرطیں. نمبر 1 من اراد الآخرہ, ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا. ہر عمل میں نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی. وسعى, اور پھر عمل بھی ہو, کوشش بھی ہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ زکات دے رہا ہے, نہ روزہ رکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو وسعى, کوشش بھی کرے. نمبر 3 وسعى لها سعيها, کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے, اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں, یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے, جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے. اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ. جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں, تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں, گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں. تو یہ کوشش تو ہوگی, لیکن یہ آپ کی بنائی ہوئی کوشش ہے, اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا, میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ کہے گا میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑ دے خوش ہوتا ہوں. ہاں صحت کے لیے چھوڑ دے ایک الگ بات ہے. یہ میرا خربوزہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو. میں کہوں میں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں انار نہیں کھاؤں گا, اللہ خوش ہوگا؟ ہوگا خوش اللہ؟ اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھائی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ اپنی بلا بلائی بھی کوشش ہوگی, اس سے اللہ خوش. تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو, اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک, وہ پابندی ہٹ گئی ہے. اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈیک ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا؟ نہ نہ نہ, اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا, اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے, خواتین بھی بیان سننے آئی ہیں, اللہ معاف فرمائے, کیا کریں تو استغفار کر لیں گے پھر بیٹھ کے. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے؟ عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں, عیاشی عیاشی عیاشی, اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں, ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا, کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے پرسوں, اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی, بہت زیادہ, جیسے پتہ نہیں کوئی کیا, یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھی وہ اور بھاگتی ہوئی آئی, مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی, اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ. تو میں کھڑا ہو گیا وہاں, میں نے کہا بہت بیچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے. اس نے کیمرے سے تصویر لی, اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے, بڑی خوش تھی نا, میں آپ کے بیان سنتی ہوں, میں بہت خوش ہوں, آپ نظر آ گئے, ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ, پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں, پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں, اور اے مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں, میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں, آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے, اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا, اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے, اس میاں نے بھی جواب ریپلائی کیا ہے, واٹس ایپ پہ بھیجا ہے, مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا, اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار, اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں, اچھا زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا, جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں, ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں, تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے, چند اچھے ہیں, سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکیوں کو پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائیں گے. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے, پٹائے بغیر کرو تمیز سے, جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات, سفلیات, تلسمیات اور ایسے الفاظ ہیں, ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا. تلسمیات کا وہ میرے پاس وہ ہے, اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور حمزاد اور موکل, جس کی نہ سر نہ پیر, ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی بھی ہیں. سکر, حصار, یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو, اور کچھ ڈکشنری سے 2-4 اور دیکھ لو, لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تھا. ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی مینٹل لیول کے نیچے ہوگی, تو لوگ کہیں گے تو لاجک کی بات کر رہے ہیں, یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے, یا کوئی سائنٹسٹ ہے, یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں. بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو. اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم, یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی. ایک لفظ بھی حضرت
हजरत की हमारी समझ में नहीं आता हजरत की बातों का। तो इसका मतलब ये उलूम है, वो उलूम के चक्कर में 4 लड़कियों को फंसा देते हैं। वो लड़कियां अकीदत में कि यार हजरत पहुंचे हुए हैं। मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जब जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इस किससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप? उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू, ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है। कह रही है लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमरिज्म किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने। ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है। तो ऐसा मिसमरिज्म किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की धमकियां। भाई आजिज आ गया, अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे। कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकी। और उसकी पहले से कम वक्त की 2 और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना 4 शादियां, तो मुझे आके बता भी रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने 4 की है। मुझे अब खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कम वक्त जिसको तो एक भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे खानदानों के लोग, शरीफ शुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए। ये लड़कियों को पटाते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं, मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें तकवा लिल्लाहियत तो खत्म, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये ज़हन में रखना। इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की। तो इसलिए ये झूठ बोल के फिर लड़कियां भी फंसाते हैं फिर बहुत, तो उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं। कुछ खुश रह लेती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर का बहुत आ रहा होता है इनके पास। तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो बंदा सही बंदा था, जो खातून मुझसे मिली ना, और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं। वो कहते हैं ये काम ही ठीक नहीं है, वो करते ही नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं हम बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करेंगे, तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये महंजू ये करते हैं। फिर 4 शादियां बदनाम भी होती हैं, 2 शादियां बदनाम होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो भाई, क्यों नीयतें ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इसके, क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब गलत फायदा उठा रहे हैं, इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने, बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी कि नजर पड़ी, एकदम गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया। वो अपने शौहर की पता नहीं तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियाँ टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही। आप कह सकते हो मिल रही होती है, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना। लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं रहती? भाई ये स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर लड़की 8वीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना। नहीं आई मेरा ख्याल बात। लोग कहते हैं जी गरीबों से कर लें, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से। इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में, उतना बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ तो हो ना। आप उसको एयर कंडीशन रूम में सुला रहे हो, आप उसको पिज़्ज़े बर्गर खिला रहे हो। शादी आप ऐसी लड़की से करोगे जो उसको मसूर की दाल भी नहीं खिला, ऐसे लड़के से करोगे जो मसूर की दाल भी नहीं खिला सकता। तो ये कुर्बानी आप कैसे अपनी बच्चियों से दिलवा सकते हो? तो कुछ बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती, वो कहने की हद तक होती हैं, लेकिन लड़की को उसका कुफू चाहिए, हम पल्ला चाहिए, जोड़ का रिश्ता चाहिए। हमारे एक जानने वाले बहुत मालदार थे, जब उनकी डेथ हुई है ना तो उनकी वाइफ के लिए दूसरी शादी के लिए पैगाम आया। अब जिसने पैगाम भेजा, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये जो खातून थी ना, इनके शौहर आज के हिसाब से, वो तो उस जमाने में तो वो बनती थी 1 लाख रुपए पॉकेट मनी, आज के हिसाब से वो 1 लाख का कम 10 लाख रुपए होंगे। बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा इनकी सिर्फ पॉकेट मनी 10 लाख रुपए थी, तू अफोर्ड कर लेगा? उसने कहा नहीं भाई 10 लाख तो मैंने ख्वाब में भी, वो लड़की ने इनकार कर दिया था उनके रिश्ते का ना। तो कहने लगे मुफ्ती साहब तो आप कहते हो दूसरी शादी, मैं तो कर रहा हूं। अब लड़कियों के नखरे इतने हो गए हैं, उनके अल्फाज थे लड़कियों के नखरे। मैंने कहा क्यों नहीं नखरे करेगी भाई? पहला मियाँ इतना मालदार आदमी था, वो 10 लाख तो सिर्फ पॉकेट मनी देता था, यानी आज के हिसाब से उस वक्त तो 1 लाख रुपए दे रहे थे। तो कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना, वो कैसे एडजस्ट होगी? तो उसका हल ये नहीं कि कोई भी भेज दे पैगाम, उसका हल ये है कि उसी के रिलेटिव, उसी बरादरी के जो ताजिर हैं, उसके कजन हो गए, उसका सगा भाई हो गया, या उसी के जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उसी इलाके के, वो फौरन निकाह का पैगाम भेजे। फिर क्यों नहीं करेगी वो शादी? तो बेवा अब तक बैठी हुई है, वो कई साल हो गए।
تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤ, آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ نام سے جانے دے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں. رابی پیرزادہ نام ہے نا, رابعہ پیرزادہ, وہ جو ایکٹر تھیں پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی. میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی. بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, آپ دیکھو, باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا, اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری یعنی اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہوگا. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہا ہے. کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہتا, میری وہاں شادی کرا. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے انمیرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام, میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جوڑ جاتی ہیں, انسانی دوا کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا. قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا. تو یہ بات صحیح ہوگی بھائی. اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا, طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی ہے. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں, یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات, میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا, کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا. کہہ رہے کیا مطلب, آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو. میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو جب یہ کہتا تھا نا, پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے. تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھرکی ہے عیاشی ہے, کہ بھائی ہے یار, کہ ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ. لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے, عورت کو بنایا ہے. ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا کرے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے, وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں عیاشی کر رہے ہیں, جاؤ ایسے کی تیسی.
تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا، حب الشہواتی من النساء، سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے۔ تو وہ ناجائز بھی ہے، وہ جائز بھی ہے۔ ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے نکاح کیا۔ ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا، اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے بتایا نا بیان میں، بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بیوی، میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں مجھے نہیں کرنی، یا عیاشی، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا، ذالک بینی و بینک، ہاتھ بڑھائے، میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مجھے بیوی چاہیے، 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی، فوراً قبول کر لیا۔ اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں۔ بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی، ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے۔ آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا، جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا۔ حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اسی میں پینا بھی ہے، اسی میں کھانا بھی ہے، کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا۔ 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں۔ کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں، سارا اسی وقت صدقہ کر دیا۔ بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے، یہ حالت ہو جاتی بھوک سے۔ بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 9۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے، اس کا کوئی علاج۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے، زیادہ نکاحوں میں، زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے، خوشیاں ہیں اس میں۔ تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں، ایک نکاح اور ایک خوشبو۔ خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ خوشبو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی، جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا، نفیس خوشبو کا استعمال، جو صفائی ستھرائی، ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں آپ، 20 دفعہ، صبح اٹھنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ہر نماز کے وقت۔ صفائی مزاج میں بہت، کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو سے بے انتہا نفرت۔ تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا، بہت زیادہ صفائی۔ آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا، اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا، گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا۔ عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی، اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو، تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے، تو اتنی زیادہ صفائی، اور پھر اسی میں خوشبو۔ تو اور گھر کی حالت کیا ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے، نہ برتن ہے، بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی۔ لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی، پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا، غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھائی میں تو اسی غربت میں رہوں گا، آپ رہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو۔ تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں طلاق نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگاتی مزید نکاح کرنے پر، کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی، اسی غربت میں قربانی دی ہے، اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے، تو اللہ نے پابندی لگائی لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے، اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی۔ جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے آگے، اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی، مگر نبی نے نکاح کیا نہیں، اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی۔ جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک
یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے, اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے, بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ ما ارا ربک, میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات پوری, اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی, تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے, در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ, اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے, پہلی بیوی کی طرف سے ریئیکشن ہوگا, پٹوں گا, بدنامی ہوگی, آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے, زنا سے بچ جاتی ہے, ساری زندگی کا نان نفقہ. کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا, وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی, بھلے کر لی, اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, اب آپ کی ہے. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ, اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ, اور پھر اس کے ساس سسر, جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے, صلہ رحمی ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے, حقیقت میں عیاشی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار, آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ ہیں, نہیں سمجھو گے. ایسے ہی چلو. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو, ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار. بھائی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو, فرض نماز پابندی سے, رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, زندگی میں ایک بار حج ہے, یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے, صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے, فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے, لازم کر لے. اپنے منت نہ مانے, ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی, داڑھی مت کٹاؤ یار, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے, حقوق العباد, اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو, زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی, نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو, ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا, ان سے نکاح کرو, تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو. قوم نے کیا کہا, ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی, چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے, کہنا ہے بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے, تو بچے کی فیلنگ ہے اب نہیں ہے, تو کسی نے بگاڑ دی اس کی فیلنگ, تو بیمار ہے, اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ, اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی کہ فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہے شی فیلنگ کون سی والی ہے, ہی والی ہیں. پیدا کیا ہوا تھا, فیلنگ کیا رکھے, پیدا انسان ہوا, فیلنگ کتوں والی ہے, تو مان لو گے ہم, کتا مان لیں گے ہم اس کو, ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے, اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتے ہیں علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے, فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو, اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدے والی ہیں تو گدا سمجھ لیں گے ہم اس کو, کیا ہو گیا بھائی, نہیں سمجھیں گے بھائی, خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار, تو فیلنگ ہی خراب ہو گئی ہے اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا, آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا ہے. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن, اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے, اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے, اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے, تو گرم کس کے مقابلے میں, ٹھنڈے کے مقابلے میں. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں, گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے, ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے, تو یہ 10 kg ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے
کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے 10 kg, ورنہ kg کیا ہے, خود کیا ہے وہ میٹر. ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں لندن میں امریکہ میں کہاں, وہ فرض کی بھی ہے کہ یہ 1 میٹر ہوگی. تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے, ایک چیز تیز چل رہی ہے, ایک آہستہ چل رہی ہے, تو بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کی نسبت آہستہ چل رہی ہے. حرکت خود کیا, دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. زمین تو گھوم رہی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں, ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے, لیکن ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نا, میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا, آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے. لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکا ہوا نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں 6-7 کلومیٹر ہم, اب جو بات میں نے شروع کی تھی نا, تو اس کے بعد میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوں. حقیقت ہے, کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے جو جوڑے پیدا کیے نا, مرد اور عورت کے, مرد ہے عورت کے اگینسٹ, عورت ہے مرد کے اگینسٹ. اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت نہیں ہوتی, عورت نہ ہوتی تو مرد نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے, جب اس کی بیوی آتی ہے, کمپیئر کرتا ہے نا پھر وہ. اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے, جب وہ کسی کی بیوی, جب جوڑا بنے گا تو مرد بنے گا نا, عورت بنے گی. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا. اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے, میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے, پورا امکان ہے. کیونکہ آپ کمپیئر اپنے آپ کو, آپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی, آپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے, تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی آدمی ہو, اس سے پالا پڑ گیا ہے, تو وہ تو سارا معاملہ فطرت ہی برباد ہو جائے گی. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا, وہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو گئی ان کو, کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے, شادیاں دیر سے کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی, چینج. تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے, کہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا, اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے. تو جب عورت میں عورت پنا ختم, مرد میں مرد پنا ختم, تو فیلنگ کیا ہو گئی, چینج. تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو, بالغ ہوتے ہی. اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی, بولو نا, بڑھ جائیں گی. ختم, مجھے کہاں سے آواز ختم ہو جائے. آپ کو اپنے ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا, بڑھ جائے گا. اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا. اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا, ڈبل. تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس 3 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں, باقی سارے کیا ہیں, عجیب سے ہے. اور واقعی مردانگی کا احساس بڑھتا ہے انسان, واقعی بڑھتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 4 شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے, ہمارے تو جو ہے نا وہ نہیں ہوتے بھائی. آپ کو مردانگی کا احساس کم ہونے کے بجائے, جن قوموں میں 4 شادیوں کا رواج ہے, 2 3 بیویوں کا رواج ہے, وہ 90 سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ. آپ جا کے دیکھ لو, عربوں میں دیکھ لو, سندھ میں ایسے لوگ ہیں, بڈیروں میں عادت ان کو, یعنی ان کا رواج ہے, تو وہ بھی 70 سال 80 سال. تو یہ فیلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا, ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوا رہا ہے, جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوا رہی ہے, ہی لکھوا رہی ہے. جو سچی بچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں, کچھ سچی بچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں, وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے حقوق کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. تو اسلام کا شکر ادا کرو, فطرت پہ رکھا ہے اسلام نے, انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے. اچھا بھائی بیان سنتا ہوں, مجھے آپ کے بیان سے بہت سی معلومات ملتی ہیں. میں نے آپ سے محبت اور بہت عقیدت, آج پہلی بار آپ کی مسافہ کرنی ہے, ادھر آ کے مسافہ کر لو میرے بھائی. کہاں جلدی شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, کتنی ہو گئی, سیلفی لے لو بھائی جلدی سے. ماشاءاللہ دیکھو اس صحت میں بھی جذبے رکھے ہوئے لوگوں نے. فیلنگ ہے, فیلنگ. اگر فیلنگ نہیں ہوتی نا, جتنی اچھی صحت ہو, سمجھتا اپنے آپ کو شی ہے. اور اگر فیلنگ ہو نا, ہاں بھائی میں نے جب دوسری کی نا, میں بمشکل 50-55 کلو کا تھا, میں اتنا باریک, اتنا دبلا پتلا تھا میں جب میں نے دوسری کی ہے. اچھا پھٹے بہت ہوئے تھے, دبا کے جھگڑے ہوئے سسرال کی طرف سے اور لوگوں کی رشتہ داروں کی طرف سے, بہت خطرناک جھگڑے ہوئے تھے جو میں نے جھیلے, اللہ نے توفیق دی. اب ہمارے مدرسے جامع رشید تک وہ جھگڑے پہنچ چکے تھے. ہمارے استاذ پریشان ہو گئے, یار کیا پتہ نہیں, اس وقت تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا, اب تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے. تو ہمارے استاذ نے اجلاس بلایا, مجھے بھی بٹھایا, میں بالکل باریک نا, ایسا بہت پتلا تھا میں اس وقت. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں, استاذ بھی میرے ٹینشن میں تھے. یار ظاہر ہے جب جس ادارے میں آدمی کام کرتا ہے تو وہاں تک بھی پہنچتے ہیں نا, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, رشتہ دار تو پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کیا ہے, آپ کے مدرسے کا استاذ ہے, آپ سنبھال نہیں سکتے اپنے استاذوں کو. میں وہاں بیٹھا ہوں, انہوں نے بولا کہ آپ کا وزن کتنا ہے. اچھا بات چل رہی تھی سب کے, کوئی 70 کلو کا, کوئی 75. میرے جب نمبر آیا آپ کا ویٹ کتنا ہے, میں نے کہا 50 کلو. کہہ رہے کام کم بخت 90 کلو کا کیا ہے تم نے. کم بخت کا لفظ تو نہیں کہا, میں بول رہا ہوں ان کے دل کی آواز یہی تھی, کام کم بخت تم نے کتنے
कितने किलो का कर लिया? 50 था, 55 कुछ इससे करीब ही था। काम तुमने 90 किलो का कर लिया। तो फीलिंग समझ रहे हो, गोरे के पास ये फीलिंग क्या हो गई है, खत्म। तो इसलिए मैं आपको हौसला दिला रहा हूँ, आपको हौसला। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मैं चारों तरफ से बाल बराबर कटवाता हूँ, लेकिन साइड की मांग भाई बेहतर, बीच की मांग निकाला करो, बेहतर यही। मुफ्ती साहब मैंने सुना है वितर को आखिरी नमाज बनाना चाहिए, तो ईशा की 17 रकत पूरी नहीं होंगी? ईशा में 17 रकतें होती नहीं है, ईशा में 4 फर्ज हैं और 2 सुन्नतें हैं, बस यही है, 2 सुन्नतें जिनका ईशा से, बाकी नवाफिल हैं वो। दूसरा हदीस में आता है बैन कुल्ली अज़ानैनि सलातुन, जब भी 2 अजानें हो यानी अजान और इकामत, उसके दरमियान नमाज पढ़ लिया करो। तो उलमा ने कहा इस हदीस की रूह से हमें ईशा की अजान और इकामत के दरमियान नमाज पढ़ लेनी चाहिए, इस हदीस की रूह से। नफिल है, पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अब कितनी पढ़नी चाहिए? तो हदीस में कोई तस्करा नहीं है कि कितनी पढ़नी चाहिए। उलमा ने कहा कयास किया है कि देखो फजर से की 2 रकतें होती हैं, तो उससे पहले भी कितनी है? 2 है। जोहर की 4 रकतें होती हैं, उससे पहले भी कितनी है? 4 है। असर से पहले भी हदीस से साबित है 4 रकतें। तो इससे पता चलता है ईशा की 4 है, तो एहतियातन कितनी पढ़ लो? 4 पढ़ लो। लेकिन ये कोई ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, नहीं भी पढ़े तो भी ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, वो सिर्फ ईशा के बाद 2 सुन्नतें, उसके बाद नवाफिल भी वो तो जितने 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, नहीं भी पढ़ो तो भी ठीक है, वो हर आदमी की अपनी गरीबी है। तो उलमा ने कहा कम से कम 2 नफिल पढ़ लो, बेहतर है। तो ये नफिल के तौर पर कह दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है। फिर वितर तो रात की नमाज है, वितर ईशा के बाद इसलिए पढ़े जाते हैं कि ऐसा ना हो कज़ा हो जाए, क्योंकि वितर के बारे में बहुत शदीद वईदें हैं हदीस में, तो वितर छोड़ने की इजाजत नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनका तो कौल है कि जो वितर की नमाज छोड़ दे उसकी गवाही जायज नहीं है। आजकल ऐसे स्कॉलर्स भी आए कह रहे हैं वितर, एक आदमी ने बताया कि हमारे गांव में लोगों ने वितर पढ़ने छोड़ दिए, किसी ने कहा है कि बस 5 नमाजें फर्ज हैं और बाकी सब गरीबियां हैं। तो ऐसा नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा की भी वैल्यू है और वितर तो लाजिम है। कोई भी इमाम इसका कायल नहीं है कि वितर छोड़ने की इजाजत हो। हाँ, अल्फाज का इख्तलाफ है, किसी ने सुन्नत मुअक्कदा का, किसी ने वाजिब का, लेकिन जरूरी सबके नजदीक ही है। तो अब वो इसका ईशा से ताल्लुक नहीं है, पूरी रात में जब चाहे पढ़ो। हदीस में आता है सबसे आखिर में वितर पढ़ो, लेकिन हम लोगों को मशवरा इसलिए देते हैं जल्दी पढ़ने का कि तहज्जुद में पता नहीं आंख खुले ना खुले, तहज्जुद की हिम्मत हो ना हो तो कज़ा ना हो जाए। और ये भी हदीस से साबित है, हजरत अबू हुरैरा चूंकि देर से सोते थे, तालिब इल्म थे, तो फरमाते हैं मुझे नबी ने वसीयत की थी मैं हमेशा वितर पढ़ के सोया करूं मैं, ताकि वितर कज़ा ना हो। तो जिसको कज़ा होने का डर हो तो वो पढ़ ले, फिर रात को तहज्जुद में आंख खुले तो उसके बाद भी पढ़ ले। तो बेहतर है कि वितर आखिर में पढ़ें, लेकिन ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है। अगर पहले पढ़ लिए तो उसके बाद भी हो सकता है। तो 17 रकतें इस तरह से बनाई हैं कि 4 पहले, फिर 2 बाद में, और खुद ईशा की 4, तो 4 दूनी 8 और 2 6, फिर 3 वितर। अच्छा, फिर वो 2 नफिल और पढ़ लेते हैं तो 8 हो गए, 3 वितर कितने हो गए? 11, 12, 13 बन रही हैं, 17 तो नहीं बन रहे। 17 कहां से आ गए? फिर 4 पहले, फिर 4 फर्ज, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आप फिर वितर के बाद भी 2, 17। तो इस तरह से तो ये लाजमी नहीं है। असल जो ईशा की रकतें सिर्फ 6 रकतें, 4 फर्ज और 2 सुन्नत। तो हल्की हो गई ना नमाज बहुत। अब बच्चों को जब 17 बताते हो तो बेहोश हो जाते हैं। गैर मुस्लिम नया नया मुसलमान हुआ, आपके ईशा की 17 रकतें, वो क्या कहेगा? गया काम से यार, एक ईशा ही पढ़ता रहूंगा मैं सारी दिन। तो उसको बताओ 4 फर्ज पढ़ लो और 2 सुन्नते मुअक्कदा। और ये सुन्नत मुअक्कदा भी कभी थकावट ज्यादा हो, सफर हो, उसमें भी छोड़ सकते हो। फिर सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लो और 3 वितर पढ़ लो, वितर नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे, समझते हो? तो ये 2 सुन्नत मुअक्कदा अगर कभी छोड़ भी दी जाए ना, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा का मतलब आम मामूल इसका बनाना ठीक नहीं है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा थकावट हो रही है या कहीं सफर करना है, निकलना है, जहाज निकलने का खतरा है, ट्रेन नहीं, तो छोड़ दो 2 सुन्नतें, लेकिन आम मामूल नहीं बनाना चाहिए उसका। अच्छा भाई, ये भी हो गया मुफ्ती साहब, रॉन्ग वे जाना गुनाह है क्या? पीछे अबू या नाना बैठे हुए हों तो ये क्या लिखा हुआ है, ट्रैफिक जैम हो और अपनी लाइन में, भाई रॉन्ग वे जाना ठीक नहीं है, लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि राइट वे पे कब वक्त जाने ही नहीं दे रहा होता, तो फिर मजबूरन गटर के ढक्कन पे से फुटपाथ पे चढ़ा के गुजारनी पड़ती है। तो मैं तो देखो, रॉन्ग तो ये भी है कि लेफ्ट से आप ओवरटेक करें, ये भी इलीगल है, लेकिन बीसियों दफा ऐसा होता है कि राइट से ओवरटेक करने के लिए हॉर्न पे आप उंगली रख के दबा के खड़े हो जाओगे ना, वो नहीं हटेगा। तो ऐसी सूरत में तो बस फिर उसी के पीछे पीछे जाते रहो, तो फिर रॉन्ग ही करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में गुनाह गवर्नमेंट को होगा जो कानून पर लोगों को चला नहीं रही है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो चलना चाह रहा है वो भी नहीं चल पाता। अब आप कहीं जा रहे हो हॉस्पिटल और वो रास्ता ही नहीं दे रहा, तो फिर लेफ्ट से ही जाओगे ना आप, तो मजबूरी है ना, वो हट नहीं रहा। तो कोई ऐसा कानून तो है नहीं मुल्क में कि मोटरसाइकिल वालों को पुलिस मजबूर करे कि आपने जो फास्ट ट्रैक है उस पर नहीं चलना। तो सारे गधा गाड़ी वाला फास्ट ट्रैक पे चल रहा होता है, लैंड क्रूजर वाला
वो वाले ट्रैक पे चल रहा होता है, तो वो अगर गधा गाड़ी वो सही ट्रैक पे चलेगा तो वो गधा गाड़ी आगे वो रास्ता ही नहीं दे रहा होता, और गधे को हटने में टाइम कितना ज्यादा लगेगा। तो बंदा कहता है फिर मैंने लैंड क्रूजर खरीदी क्यों है अगर मैंने गधे के पीछे ही चलना था। मुफ्ती साहब मैंने सुना सदका सिर्फ लोगों को देते हैं, मस्जिद में नहीं होता है भाई, सदका हर जगह लग जाता है। ज़कात, फितराना, कसम का कफारा, ये चीजें मस्जिद में नहीं दी जा सकती। मेरी शादी अब्बू 19 साल में करवा रहे हैं और कुछ होशियार कह रहे हैं कि ऐसे काम मत करो जिससे नजर लगे, इसका क्या मतलब है? 19 साल तो बेहतरीन उम्र है यार, खानदानी, उसके अब्बा भी खानदानी है जो आपकी शादी करा रहे हैं, बेहतरीन उम्र शादी की। वैसे तो ये भी लेट है, मेडिकल साइंस कहती है 16 साल की जो एज है ना, 16 साल की जो एज, उसमें जो शादी के जज्बात और जरासीम होते हैं वो कयामत तक दोबारा नहीं लौट। जो 16 साल में जज्बात होते हैं ना, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, तो उस वक्त जो शादी में अल्लाह ने लज्जत रखी है वो कभी भी नहीं आती दोबारा। अब वो कम ही होगी, बढ़ेगी। 16 के बाद जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बहुत स्लोली होता है, लेकिन डाउन ही होता है आगे जाके। उसके बाद फिर बातें रह जाती हैं, जज्बात रह जाते हैं, और बस वो फिर क्या होता है कि एक दौर आता है, वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना इंसान का, जो हार्मोन्स होते हैं जो इंसान को जवान रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या होते हैं, शॉर्ट। उसके बाद उसको शादी पे बयान भी बुरा लगता है, क्या लेके बैठ जाते हो मुफ्ती साहब, क्या किससे लेके? तो सबसे जो पीक की उम्र है जो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो है 16 साल। तो इसलिए फितरत धांधली नहीं करती। अगर फितरत ने उस वक्त सबसे ज्यादा जज्बात रखे हैं तो इस्लाम तो दीन फितरत है। इससे पता चलता है कि शादी की सबसे बेस्ट उम्र भी क्या है। 15 भी उसमें दाखिल है, 15-16, ये दोनों 15-16 में ज्यादा फर्क नहीं है, ये बेहतरीन उम्र है। तो ये सबसे बेहतरीन उम्र है। कौन करता है आजकल? अब्बा ही नहीं करने देंगे। अब्बा के चूंकि अब वो टेस्टोस्टेरोन रहे नहीं उनके पास, तो अपना 15-16 साल का जमाना अब्बा भूल के बैठे हुए। इतने भी जरासीम नहीं रहे कि पुराना जमाना याद रह जाए। ऐसा जरासीमों का बेड़ा गर्क हुआ है, इसलिए अब्बा को याद नहीं होता वो जमाना। इसलिए अब्बा फिर वो मिचोर वाली बातें करते, देखो बेटा एक्चुअली देखो ये एज अभी ऐसी छिछोरी हरकतों की नहीं है, तुम स्टेबल हो जाओ, देखो एक्चुअली तुम ये ऊपर बच्चा क्या क्या गंद में मुंह मार रहा होता है, ये बच्चा ही जानता है, ये अब्बा को नहीं पता होता। अगर बच्चा समझदार हो ना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो बाप को चाहिए अपने खर्चे पे शादी करा दे। कोई बात नहीं, बच्चा बुराइयों से बच जाएगा। हाँ, अगर समझदार नहीं है और सुस्त है, काहिल है, तो फिर ना कराए, फिर मैं मना करता हूँ। हमारी दुकान पर जब कारीगर नहीं होता तो मेरे ताया और अब्बू दोनों मिलकर उनकी गलतियां बताते हुए मुझे समझाते हैं, इसको नहीं ऐसे करने हैं, ये काम सही नहीं कर रहा, और कभी कभार सबके सामने उनको और मुझे दोनों को समझाते हैं। तो जब वो नहीं हो और उनकी गलतियां बताते हुए समझाए तो गीबत तो नहीं गीबत नहीं होती है। कारीगर सही काम नहीं कर रहा तो आपको समझाना कि ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको यूं समझाओ, तो ये गीबत थोड़ी है, तो जरूरत है भाई, क्या नहीं समझाए क्या? मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मेरी शादी है कुछ महीनों में, इंशाल्लाह आपके बयानात का असर है, और मेरी उम्र 19 साल है और आप निकाह पढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यहाँ वलीद का नंबर लिखा हुआ है, उसको फोन करो, अगर मैं अवेलेबल हुआ, सफर ना हुआ तो पढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। कंधे से कंधा मिलाना जमात में लाजिम है, जबकि बराबर वाला साइड में हो जाए तो बराबर वाले खींच के अपने साथ मिलाओ। हाँ, ये हदीस में हुक्म है इसका। मैं वही हूँ जो पिछले इतवार का है। मेरा नाम शहजाद, मैं आपसे खुला के बारे में फतवे के हवाले से बात कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा था सवाल जमा कराने का। भाई आपको जब मैंने सवाल जमा कराने का कहा था मेरे भाई, आप करवा दें जमा। ये बहुत लंबा सवाल है, मैं पढ़ूंगा तो पर्सनल मसला है किसी का, तो सबको इसकी जरूरत नहीं है। तो सवाल आप यहाँ जमा करा दें दारुल इफ्ता में ना जो हमारा, तो मैं उसको पूरा तफसील से पढ़ के जवाब लिख दूंगा इंशाल्लाह। ये सवाल भी उसी के साथ जमा करा दें बेशक। मसला दरपेश ये है कि मेरे को एक बंदा मिला है, तेरे को एक बंदा मिला है, वो कहता है कि मेरे पास 2 लाख लगाओ, माहाना 25 दूंगा। ये तो जायज ही नहीं है, और वैसे भी नहीं देगा। बंदे ऐसे हर एक को मिलते हैं जो हमें इतने पैसे दे दो, इतने दूंगा, कोई भी नहीं देता, दिमाग में रखना। तो मैंने उलमा के बयान सुनकर पैंट पहनना छोड़ दी। मेरे घर वाले और बेगम कहते हैं कि पहना करो, गुनाह थोड़ी है, जायज है, बेहतर है कि ना पहने अपने कौमी लिबास को, जो मुसलमानों का ढीला ढाला लिबास है उसको तरजीह दें। बेगम के सामने पहन लिया करें कभी कभार, बेगम थोड़ा हैंडसम समझेगी, आपको स्मार्ट समझेगी। मैंने जब मखलूत माहौल और पर्दे की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं तुम मौलवी अब तक तंग नजर ही क्यों ना हो, इससे आगे भी और भी हैं। जी हाँ, हम ऐसे अंग्रेजों की तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है। ये तो पर्दे और इसकी बात करते हैं तो कहते हैं हम तंग नजर हो। तो गोरों ने यही तंग नजरी खत्म करते करते बाप लेस सोसाइटी बना दी है। यूरोप में यही तहरीकें हुई थी कि तंग नजरी तरक्की करनी है,
حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی؟ وہ کان تو کھلے ہوئے ہوتے، کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے، وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے، یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے، زیادہ اچھا پڑے گا۔ تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے، وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتا ہے، جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں۔ تو گوروں میں بھی یہی ہوا، یہ دقیانوسی پردہ، اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی، کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا، تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے، اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے، اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے۔ اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں، ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا، میں نے حیران ہو گئی یہ کیا ہے، لڑکے ہی لڑکے، لڑکی ہی لڑکے، ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے، ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے، تو سارے مرد ہی مرد۔ تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ اب ان کو سمجھاؤ نا، یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یار یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم، وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوگی۔ کتنا گندا منظر ہے یار، آپ خود اندازہ لگاؤ۔ تو داڑھی والے داڑیاں بھی رکھی ہوئی انہوں نے، وہ تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزیں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے، منہ سے نکل گئی بس میرے۔ تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو کہ گھنی آئی یار، کوئی لیول ہے تمہارا یار۔ تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈڈ بن کے، اور پھر وہ جو زنا ولد زنا بچے، تو فیملی سسٹم ختم، اور ابا مارکیٹ سے شارٹ، براڈ مائنڈڈ۔ ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا، آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے باپ ہے ہی نہیں۔ آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار، کوئی انسان کا بچہ ہے تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا؟ ایسا کرو گے نا یار، تمہارے والد کون ہے؟ کہ میرے والد، ہم لوگ کیا والد نہیں ہوتے؟ آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو بیٹا کوئی بات نہیں، فون پہ بات کرا دو، نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا، کیونکہ یہ گھٹیا سوچ، وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے، نہیں یہ تم لوگ کے، میں اتنے تم لوگ کے دماغ ہیں، ابا کیا میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو۔ تو گوروں کے ایسا ہی ہے، گورا جب آتا ہے نا کہ رشتہ لینے کے لیے، وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو، تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے، رشتہ لینے جا رہے ہیں، مٹھائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں۔ تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں؟ تو کہنے ہم لوگ کیا نہیں ہوتے، کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں، کسی گوروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں، وہ دقیانوس سمجھے جاتے ہیں جن کے یہاں ہوتے ہیں، جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ ہے جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو یہ براڈ مائنڈڈ جو کہتے ہیں نا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی، اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا تو ابا مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ ہوگا، اور جن کے ابا ہیں ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو، مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ کے قدموں قدم تو گئے، اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ باپ کا۔ اچھا بھائی بہت یار مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے نا۔ آپ نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی، آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے، یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی ہے، میں نے نہیں لی ہے۔ کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے۔ اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اس سے مسافہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے، اس کو تو گناہ ملے گا۔ تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا، یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے، تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے۔ کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع، کیونکہ کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں، معیار آپ اونچا رکھیں، تو دیکھو یہ ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی، آپ یہ